جب اسے کہا جائے بھائی شادی تو آسان ہے، سادگی کے ساتھ کر لے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ رسم حنا رسم مہندی چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جوتا چھپائی دودھ پلائی رسمیں چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی یہ ولیمہ سادگی کے ساتھ کر دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی یہ مکلاوے کی رسمیں چھوڑ دے، یہ کپڑا نیوتا سلامی چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی جہیز کی لعنت کو چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ جب ہم نے اس جملے کو پکڑ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے جہیز لے لیا میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے رسم حنا رسم مہندی کی ہے میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے مردوں عورتوں کا اخلاص اکٹھا بٹھا دیا، بے پردگی والے معاملات کر لیے میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے سلامی دینا نیوتا دینے کا یہ معاملہ کر لیا میرا اللہ کیا کہے گا۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے بارے میں میرا اللہ کیا کہے گا، میں یہ معاملات کر رہا ہوں اس کے بارے میں میرا اللہ کیا کہے گا، میں شادی بیاہ کے موقع پر مراسیوں کو فوپ ڈھول باجوں والوں کو شرلی پٹاخے فیرنگ والوں کو بلاتا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں میرا اللہ کیا کہے گا۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، نہیں، جب یہ سوچیں گے میرا اللہ کیا کہے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں پھر شادی مشکل نہیں ہوگی، پھر شادی تو آسان ہو جائے گی۔ ہم نے شادی کو مشکل خود بنا لیا، ہم نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے تو شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ مرد اور عورت یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مرد اور عورت اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ مرد عورتوں کے محتاج ہیں، عورتیں مردوں کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ نے اس دونوں کے رشتے کو حلال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ وہ طریقہ نکاح ہے۔ اصحاب پیغمبر کے زمانے میں نکاح بڑا آسان تھا، زنا بڑا مشکل تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نکاح آسان تھا اور زنا مشکل تھا، اور آج کے اس زمانے میں اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ آج نکاح کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے۔ اور یہ نکاح کو مشکل کس نے بنایا؟ حکومت نے بنایا؟ نہیں۔ یہ شادی کو مشکل کیا اللہ نے بنایا؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا؟ نہیں۔ اس شادی کو مشکل ہم نے خود بنایا ہے، ہمارے معاشرے نے بنایا ہے۔ سب سے پہلی سوچ یہ ہے، ہمارا تصور یہ کہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اگر شادی سادگی کے ساتھ کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک جملہ ایک آدمی کی ساری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی جملے کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں کے قرضے لے کر اپنی بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ جب اسے کہا جائے بھائی شادی تو آسان ہے، سادگی کے ساتھ کر لے، کہتے لوگ کیا کہیں گے۔
بھائی یہ رسم ہنا رسم مہندی چھوڑ دے، کہتا لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جوتا چھپائی دودھ پلائی رسمیں چھوڑ دے، کہتا لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی یہ ولیمہ سادگی کے ساتھ کر دے، کہتا لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی یہ مکلاوے کی رسمیں چھوڑ دے، یہ کپڑا نیوتا سلامی چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی جہیز کی لعنت کو چھوڑ دے، کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ جب ہم نے اس جملے کو پکڑ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے جہیز لے لیا میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے رسم ہنا رسم مہندی کی ہے میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے مردوں عورتوں کا اخلاص اکٹھا بٹھا دیا، بے پردگی والے معاملات کر لیے میرا اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے سلامی دینا نیوتا دینے کا یہ معاملہ کر لیا میرا اللہ کیا کہے گا۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے بارے میں میرا اللہ کیا کہے گا، میں یہ معاملات کر رہا ہوں اس کے بارے میں میرا اللہ کیا کہے گا، میں شادی بیاہ کے موقع پر مراسیوں کو فوپ ڈھول باجوں والوں کو شرلی پٹاخے فیرنگ والوں کو بلاتا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں میرا اللہ کیا کہے گا۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، نہیں، جب یہ سوچیں گے میرا اللہ کیا کہے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں پھر شادی مشکل نہیں ہوگی، پھر شادی تو آسان ہو جائے گی۔ ہم نے شادی کو مشکل خود بنا لیا، ہم نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے تو شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم یہ سوچنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ نہ کیا لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ گوشت نہ بنایا لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ میٹھی چیز نہ پکائی لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے براتیوں کو کھانا نہ کھلایا لوگ کیا کہیں گے، جب ہم نے یہ رسم نہ کی لوگ کیا کہیں گے، اپنی بچی کو بیوٹی پارلر میں تیار نہ کروایا، اپنے بچے کو بیوٹی پارلر میں تیار نہ کروایا لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے عورتوں مردوں کو اکٹھے میرج ہال میں نہ بٹھایا لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب یہ سوچنا ہم شروع کر دیں گے تو پھر اس نکاح کے اندر آسانی نہیں مشکل ہوگی، یہ مشکل ہم نے خود بنائی ہے۔ بھائی جب تو یہ قرضے لیتا ہے اس جملے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی سوچ تو صحیح نا، یہ قرضے لوگوں نے تیرے نہیں اتارنے، یہ قرضے تیرے سسرالیوں نے تو نہیں اتارنے، یہ قرضے تو نے خود اتارنے ہیں۔ اپنے لیے مشکل کیوں کرتا ہے؟ نکاح تو اللہ نے آسان کیا ہے، شادی کو تو اللہ نے آسان کیا ہے، تو مشکل کیوں بناتا ہے؟ جتنی تیری استطاعت ہے، جتنا اللہ نے تجھے مال دیا ہے اتنی خوشی کر لے، اپنی استطاعت سے جب بڑھ کر کرے گا پھر مشکل ہو جائے گی، تیری زندگی ویران ہو جائے گی، تیری زندگی اجڑ جائے گی، جبکہ اللہ نے شادی کے اندر تو سکون رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شادی جب میاں بیوی کی ہو جاتی ہے، جب یہ نکاح ہو جاتا ہے، جب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ازواجا لتسکنوا، پھر زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے، پھر زندگی کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، پھر زندگی میں سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی میں سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر آپس کے اندر محبتوں کا اضافہ ہوتا ہے، پھر آپس کے اندر پیار کا اضافہ ہوتا ہے۔
ورحمہ، بڑا جوانی کے اندر محبت جوش مارتی ہے، جوانی کے اندر محبت آتی ہے ورحمہ، اور بڑھاپے میں ہمدردی آتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ایک بوڑھا بازار کے اندر بیٹھے، اس کو کوئی دو پھل مل گئے، اس نے ایک جیب میں ڈال لیا۔ بابا جی یہ کس لیے ڈال رہے ہو؟ کہنے لگا میری بیوی گھر کے اندر بوڑھی ہے، یہ ایک سیب میں کھا لوں گا یا آدھا پھل میں کھا لوں گا، آدھا اپنی بیوی کے لیے بچا کر جا رہے۔ یہ ہمدردی میاں بیوی کے اندر ہے، یہ محبت اللہ نے میاں بیوی کے اندر رکھی۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا، میں نے تلونڈی کھجور والی میں دیکھا جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی زندگیاں بے چینی والی بن جاتی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر تو سکون نہیں آتا، ان کی زندگیوں کے اندر تو اطمینان نہیں آتا۔ پھر اللہ کا جب قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، میں نے کہا اللہ میں نے تو یہ دیکھا روزانہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا میاں بیوی کی طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا آپس کے اندر لڑائی جھگڑا مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ شادی کے اندر تو سکون تھا، جبکہ شادی کے اندر تو محبت تھی، جبکہ شادی کے اندر تو اطمینان تھا، پھر یہ لڑائی جھگڑا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بندو جب تم نے رسمیں غیروں کی اپنا لی، جب طریقہ یہودیوں کو اپنا لیا، جب طریقہ عیسائیوں کا اپنا لیا، جب طریقہ ہندوؤں کا اپنا لیا، سنت کے مطابق شادی نہ کی، شریعت کے مطابق نکاح نہ کیا، پھر تمہاری زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا، پھر تمہاری زندگی کے اندر بے چینی آئیں گی، پھر تمہاری زندگی کے اندر دکھ آئیں گے۔ شادی کے اندر تو اللہ نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، محبت رکھی ہے، شادی ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ ختم ہوتے ہیں، لیکن آج ہماری شادی کے بعد پریشانیاں بڑھتی ہیں، ہماری نفرتیں بڑھتی ہیں، 4 مہینے 2 سال 3 سال گزرتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری شادی کا آغاز صحیح نہیں ہوا۔ یہودیوں کی شادی کا طریقہ اور ہے، عیسائیوں کی شادی کا طریقہ اور ہے، ہندوؤں کی شادی کا طریقہ اور ہے۔ ہائے مسلمان افسوس ہے تم نے اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، تو نے شریعت محمدی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، کچھ طریقہ تو نے یہودیوں سے لے لیا، کوئی طریقہ تو نے عیسائیوں سے لے لیا، کوئی طریقہ تو نے ہندوؤں سے لے لیا، تو نے سب کے اندر ملاوٹ کر کے اپنی شادی کر رہے۔ کبھی رسم مہندی ہو رہی ہے، کبھی دودھ پلائی ہو رہی ہے، کبھی منہ دکھائی ہو رہی ہے، کبھی جوتا چھپائی ہو رہی ہے، کبھی کون سی رسم ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک غریب آدمی ان کو افورڈ نہیں کر سکتا، ایک بوڑھا آدمی ان کو پورا نہیں کر سکتا، پھر دیکھا دیکھی لوگوں کے کہنے پر قرضے اٹھا کر یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، لوگوں کے کہنے پر یہ رسمیں پوری کرتا ہے۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے طریقہ آسان بتایا، شادی کا طریقہ تو آسان بتایا، شادی کے اندر تو زیادہ چیزیں کوئی نہیں، نکاح کے اندر تو زیادہ چیزیں کوئی نہیں، شادی کے اندر تو صرف 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز شادی کے اندر نہیں ہے۔ تلونڈی کھجور والے کے رہنے والوں، یہ 6 چیزیں یاد کر لینا، اپنے گھروں کے اندر جا کر بتلانا، اگر ان 6 چیزوں پہ عمل کر لو گے تمہیں قرضے نہیں لینے پڑیں گے، تمہاری شادیاں آسان ہو جائیں گی، تمہاری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا۔ وہ 6 چیزیں شادی کے اندر کون سی ہیں؟ شادی میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ شادی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ 2 فرض کون سے ہیں؟ ایجاب و قبول ہے، آفر کرنا، ایکسپٹ کرنا، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے یہ 1 فرض ہے۔ دوسرا فرض گواہوں کا موجود ہونا، 2 گواہوں کا موجود ہونا یہ فرض ہے۔ یہ صرف 2
فرض ہیں، ان کے علاوہ تیسرا شادی میں فرض کوئی نہیں. ایک واجب ہے، حق مہر واجب ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرنے والا مر جاتا ہے اگر حق مہر ادا نہیں کرتا، اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، اس کا مال تقسیم کرنے سے پہلے، اس کے مال میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی. فرمایا تین چیزیں یہ ہو گئی تو فرض ہے، ایجاب و قبول فرض ہے، گواہوں کا موجود ہونا فرض ہے، ایک واجب ہے، حق مہر واجب ہے، تین سنتیں ہیں. نکاح کے اندر خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ شادی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. براتیوں کو کھانا کھلانا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، براتیوں کی دعوتیں کرنا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، گاڑیاں کروا کر 100 200 500 افراد کو برات کے ساتھ لے کر جانا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر تو سادگی ہے، شریعت کے اندر تو سادگی ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا. بھائی یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو برات پہ لے کر نہ گیا یہ ناراض ہو جائے گا. بھائی اس کو لے کر نہ گیا یہ ناراض ہو جائے گا. بھائی یہ 4 بھائی ہیں، ایک کو لے کر گیا 3 کو لے کر نہ گیا یہ 3 ناراض ہو جائیں گے. یہ میری بہن ہے اس کو لے کر نہ گیا یہ ناراض ہو جائے گی. یہ میری خالہ کا بیٹا ہے اس کو لے کر نہ گیا یہ ناراض ہو جائے گا. مطلب بات وہی ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے، بات وہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہ بھائی 2 گواہ پڑے ہیں، بس 2 گواہ ہونے چاہیے. باپ چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بھائی چلا جائے، سرپرست چلا جائے، 4 آدمی جا کے مسجد کے اندر نکاح کر کے واپس آ جائیں، اگلے دن ولیمہ کر لیں. پھر ولیمہ بھی کیسا ہو؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 دفعہ ولیمہ کی ہے. میرے پاک پیغمبر نے کبھی چھوارے تقسیم کر کے کھجوریں تقسیم کر دی یہ ولیمہ ہو گیا. کبھی میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بلایا، اے میرے صحابہ تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ. کسی نے 2 کھجوریں دے دی، کسی نے پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، کسی نے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے، دسترخوان پہ رکھ دیے. فرمایا میرے صحابہ یہ میرا ولیمہ ہے کھاؤ. کبھی میرے پاک پیغمبر نے بکری کو ذبح کر کے تقسیم کی یہ ولیمہ ہے. کبھی میرے پاک پیغمبر نے اونٹ ذبح کر کے کھلا دیا یہ ولیمہ ہے. یعنی ولیمے کے اندر بھی شرط نہیں ہے کہ روسٹ مرغا بھی ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ چکن بھی ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ مٹن بھی ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ چاول بھی ہونے چاہیے. نہیں، جتنی استطاعت ہے. اگر زیادہ استطاعت نہیں پانی تقسیم کر دے ولیمہ ہو جائے گا. اگر استطاعت نہیں کھجوریں تقسیم کر دے ولیمہ ہو جائے گا. اگر استطاعت نہیں گھر میں دال پکا کر 4 آدمیوں کو کھلا دے یہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بھی نہیں کرتا ولیمہ سنت ہے. اگر یہ چھوڑے گا گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر قرضے لے کر، اگر لوگوں کو قرضے لے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلا کر اگر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا پھر یہ گناہ ہے. آپ بتائیے شادی مشکل ہے؟ یہ 6 چیزیں. اسلام نے تو شادی کو آسان کی ہے، نکاح کو آسان کی ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے. پھر اللہ اکبر کبیرہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے 10-15 لاکھ ولیمے پہ لگایا، کھانے پہ لگایا، کس لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سارے بندے 100% خوش ہو کے گئے ہوں گے؟ اور پھر بھی یار اس میں مرچیں زیادہ تھی، ان کو نہ یہ اچھا نہیں ملا، کھانے پکانے والا اچھا نہیں ملا، یہ کھانا تھوڑا پڑ گیا تھا، یہ شورا زیادہ تھا، یہ صرف ہڈیاں تھیں. لوگ تو پھر بھی باتیں کرتے ہیں. کیا کرو گے؟ لوگوں کے منہ بند کر سکتے ہو؟ بھائی یہ دیکھو کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے پاک پیغمبر کا طریقہ کیا ہے.
جب اس کے مطابق شادی کریں گے تو پھر شادیوں کے اندر سکون بھی آئے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی، قرضے بھی نہیں چڑھے گا۔ اب آئیے ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی شادیاں دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی شادیاں کیسے کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی۔ نہ کوئی منگنی کی رسم ہو رہی ہے کہ منگنی ہو رہی ہے، منگنی پہ بھی میں نے ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے ہمسایوں نے منگنی کے اوپر 15 سے 20 لاکھ روپے لگایا ہے، 15 سے 20 لاکھ منگنی کے اوپر، تو شادی میں پتہ نہیں کیا بنے، الگ الگ قسم کے کھانے، کئی لوگوں کو دعوت ہے۔ تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر تو منگنی بھی نہیں ہے، منگنی کی رسم بھی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوتی ہے، ایک نکاح کا پیغام آتا ہے۔ یہ پیغام دینے والی کون ہے؟ یہ اماں ختیجہ، سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر تقریباً 40 سال، بعض روایتوں میں 42 سال، بعض روایتوں میں 45 سال، یہ 3 کول ملتے ہیں، لیکن زیادہ کول 40 سال کا۔ سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال ہے، آقا مدنی کی عمر 25 سال ہے۔ سیدہ ختیجہ کہتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں اپنا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس تو گھر نہیں، تر نہیں، زر نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے نکاح کروں؟ سیدہ ختیجہ کہتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میرا جو کچھ ہے میں آپ پہ قربان کرتی ہوں۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور سے نکاح ہو جاتا ہے، نہ کوئی جہیز کا لین دین، نہ کوئی اور معاملات ہوئے ہیں۔ اب آگے چلیے، سیدہ عائشہ صدیقہ، اب عمر کا بھی یہ حساب کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جی لڑکی بڑی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، یا تو ہم عمر ہونے چاہیے یا لڑکا بڑا ہونا چاہیے، لڑکی بڑی نہ ہو لڑکا بڑا ہو۔ لیکن میرے پاک پیغمبر کا طریقہ دیکھیے، میرے پاک پیغمبر کی عمر 25 سال ہے، سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال ہے، میرے پاک پیغمبر کی عمر 52 53 54 سال ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی عمر ہے، اتنا عمر کا فاصلہ میری امت کا اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ 11 شادیاں کیوں کی ہیں، یہ 11 نکاح کیوں کی ہیں، اس کی تفصیل تو پھر کسی موقع پر بتاؤں گا۔ لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر نے امت کو سبق دیا ہے کہ عمر کا بھی کوئی رولا نہیں ہوتا، عمر بڑی ہو یا تھوڑی ہو یہ نہ دیکھا کرو، بلکہ مناسب دیکھا کرو، تقوی دیکھا کرو، ایمانداری دیکھا کرو، اخلاص دیکھا کرو، نکاح کے اندر یہ چیز دیکھا کرو، عمر نہ دیکھا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز نہ لیا، سیدہ حفصہ سے نکاح کیا، جہیز نہ لیا، سیدہ جویریہ سے نکاح کیا، حضرت اللہ کے پاک پیغمبر نے جہیز نہ لیا، سیدہ ماریہ سے نکاح کیا، جہیز نہ لیا، سیدہ زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، جہیز نہ لیا، سیدہ زینب بنت جحش سے نکاح کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جہیز نہ لیا، سیدہ ام حبیبہ سے نکاح کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے جہیز نہ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، جہیز نہ دیا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، جہیز نہ دیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، جہیز نہ دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا، جہیز نہ دیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے تو علماء کرام سے سنا ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ کو مشکیزیں بھی دیے۔ آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ کو چکی پیسنے، آٹا پیسنے والی چکی بھی دی۔ آپ کہیں گے اللہ کے پاک پیغمبر نے 4 پائی بھی دی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے چند برتن بھی دیے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے چائے نماز بھی دی ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے جہیز نہیں
دیا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں میرا جواب سنیے، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، گھروں میں جا کر بتا دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو آسانیاں لے کر آئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے مشکیزیں دیے، حق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جائے نماز دی، حق ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جب چکی پیسنے والی، آٹا پیسنے والی چکی دی، حق ہے۔ یہ چند ضرورت کی چیزیں دی ہیں، یہ حق ہے، لیکن ذرا غور بھی کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ کیوں دی ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زیر کفالت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پرورش کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضی کو بیٹا بنایا ہے، حضرت علی المرتضی کی پرورش کی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ جو کچھ سامان دیا بیٹی فاطمہ کی طرف سے نہیں دیا، بلکہ بیٹے علی کی طرف سے دیا ہے۔ کس کی طرف سے دیا ہے؟ بولے اونچی، کس کی طرف دیا ہے؟ حضرت علی کی طرف سے دیا ہے، اپنی بیٹی کی طرف سے نہیں دیا۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب سنیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، علی کیا تیرے پاس کچھ سامان ہے؟ کیا حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں؟ حضرت علی کہتے اللہ کے پاک پیغمبر میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا کیا تیرے پاس زیرہ موجود ہے؟ جی اللہ کے پاک پیغمبر زیرہ موجود ہے۔ فرمایا جا کر فروخت کریا، جا کر بیچا، جو پیسے ملیں گے اس کے شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ زیرہ اٹھا کر بازار کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا دیوانہ پروانہ مستانہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے میرے بھائی علی کدھر آیا ہے؟ فرمایا میں زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا زیرہ کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ فرمایا میری شادی ہے حضرت اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا رشتہ طے ہو گیا، میں شادی کا انتظام کرنے کے لیے یہ زیرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائی علی پھر مجھے بتانا یہ زیرہ کتنے کی بیچنا چاہتا ہے، اس کی قیمت بازار کے اندر کیا لگی؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بھائی عثمان اس کی 400 درہم قیمت لگی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان فوراً جیب سے 400 درہم نکالتے ہیں، حضرت علی کو دے دیتے ہیں، زیرہ لے لیتے ہیں۔ فرمایا بھائی علی اب یہ زیرہ میری ہو گئی، یہ درہم تیرے ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں جی بھائی عثمان مجھے منظور ہے، سودا ہو گیا۔ حضرت علی واپس جانے لگے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں بھائی جب تیری شادی ہے میں شادی کے موقع پر تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ بھائی عثمان کیا تحفہ دینا چاہتا ہے؟ فرمایا میں یہ زیرہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کر 400 درہم لے کر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ میں پیسے بھی لے آیا، زیرہ بھی لے آیا۔ فرمایا زیرہ کیسے واپس آ گئی؟ فرمایا عثمان نے تحفہ دی ہے۔ فرمایا اچھا کتنے کی بکی؟ فرمایا 400 درہم کی بکی ہے۔ فرمایا 400 درہم میرے پاس لا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے درہم پکڑ لیے۔ اب ان درہموں میں سے کچھ درہم اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر کو دیے، حضرت عمر کو دیے۔ فرمایا جاؤ بازار سے مشکیزیں بھی لے آؤ، چارپائی بھی لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کے لیے علی کے لیے یہ انتظام کر دو، یہ سامان لے آؤ۔ پتہ چلا یہ جو سامان دیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ حضرت علی کی پیسوں سے خریدا۔ یہ سامان کس کے پیسوں سے آیا؟ بولے حضرت علی کے پیسے سے آیا۔ تو جہیز جو ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ بیٹی والے دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ سامان کون دے رہا ہے؟ بیٹے والے دے رہے، حضرت علی دے رہے۔ تو یہ جہیز کی لعنت ایسی لعنت ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ گاڑی بھی دینی ہے، موٹر سائیکل بھی دینی ہے، اتنا فرنیچر بھی دینا ہے۔
میں ان مردوں کو کہتا ہوں، انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے خون کا ٹکڑا تمہیں بیٹی دے دی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی چیزوں کی کیا وقت؟ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ باپ تو مجبور ہوتا ہے، باپ تو مجبور ہوتا ہے، وہ نہ دے تو براتیں رک جاتی ہیں۔ میں کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کرنے لگا، اکاڑے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بارات آنے والی تھی، عین وقت پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، فون آیا، فون کیا کہ ابھی تک پہنچے نہیں، یہ ٹائم تھا آپ کے آنے کا۔ اس نے کہا آپ نے گاڑی خرید لی ہے؟ اس کے لیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا جہیز پہ دینے کا؟ انہوں نے کہا ہم بعد میں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جب تک گاڑی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ بارات یہاں سے نہیں نکلے گی۔ بارات نہیں آئی۔ آپ کو لاہور کا 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، لاہور کے اندر ایک بوڑھے آدمی نے خودکشی کی ہے، اور گھر کے اندر اس نے ایک پرچی اس کے سرہانے پڑی تھی، دیکھا اس پہ وہ جہیز کے سارے سامان کی لسٹ تھی، یہ چاہیے۔ آخر میں لکھا تھا بیٹی میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں یہ تیرے سسرال والوں کی ڈیمانڈیں پورے کر سکوں، اس لیے میں دنیا سے جا۔ یہ میں ہندوستان کی، امریکہ کی، یورپ کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا کہ جہیز کو ہم نے اپنے اوپر ایسا سوار کر لیا ہے، یہ جہیز کی رسم کو، کہ جب تک جہیز نہیں آئے گا بارات نہیں آئے گی۔ بھائی اس نے اپنی بیٹی دے دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا تجھے چاہیے؟ یہ خود کما تو خود خرید، یہ تیری ذمہ داری ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اس لیے ان شادیوں کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، بچیے، سادگی سے شادی کیجئے۔ یہ سوچے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بدلنے سے کیا ہوگا، ہماری سادگی سے شادی کرنے سے کیا ہوگا۔ سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، یہاں 30-40 آدمی بیٹھے ہیں، یہی وعدہ کر لیں، یہی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے جہاں تک ہماری رسائی ہے، جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں وہاں تک ہم اپنی سادگی سے شادی کا اہتمام کریں گے، کہ سادگی کے ساتھ اللہ نے پیسے دیے آپ کریں، اللہ نے مال دیا ہے آپ جتنا کریں کر سکتے ہیں کریں، لیکن قرضے لے کر ایسا نہ کیجیے۔ اور ایک اور میں بات کرنے لگا ہوں، یہ جو جہیز دینے والے، جہیز دینے سے پہلے خالاؤں کو بلاتے ہیں، پھوپھیوں کو بلاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، آؤ فلاں چودھری کی بیٹی کا جہیز دیکھو۔ اب وہ آتی ہیں، آ کر جب دیکھتی ہیں، کوئی غریب باپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ اتنا کچھ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میرا باپ یہ لے کر دے گا، آنکھوں میں آنسو لیے حسرت بھرے وہ روتی ہوئی گھر واپس جاتی ہے۔ اس کے رونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ دیا ہے چپکے سے دیں، لوگوں کو بلانے کی، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہو جی دیکھو، پھر سامان دیکھنے کے لیے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے، تو پھر حسرت آتی ہے کاش میرا ابا بھی اتنا امیر ہوتا کہ میرا ابا بھی یہ سب کچھ مجھے لے کے دیتا۔ تو خدا را اس لعنت سے بچیے۔ اب آخر میں 2 باتیں، ایک عورتوں کے متعلق، خوشگوار زندگی کے لیے، ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، یہ میری بات کو آپ سنیے، گھر جا کر بتائیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اے فاطمہ کتنے دن ہو گئے میرے گھر نہیں آئی، میرے گھر آ جا، میرے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر آ جا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا حضور میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن علی گھر میں نہیں ہے،
ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کیسے آؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے فاطمہ حضرت علی کی اجازت کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرمائے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ میرے گھر میں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے حکم دیتے میں آپ کے در پہ آ جاتا۔ فرمایا علی میرا دل کرتا ہے میری بیٹی میرے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے، میرے گھر آ جائے تو اجازت دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اب میں کون ہوتا ہوں آپ کی بیٹی کو روکنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کی بیٹی کو منع کرنے والا؟ آپ کو تو اجازت ہے، آپ اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں علی میں جانتا ہوں تو میرے حکم کو ٹالتا نہیں ہے، میری نافرمانی نہیں کرتا، لیکن امت کی بیٹیوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ امت کی بیٹیوں، اللہ کے پاک پیغمبر واضح ارشاد فرما گئے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اس سے زندگی کے اندر سکون آئے گا، ازواجی زندگی خوشگوار بنے گی۔ اگر بازار کے اندر جانا ہے خاوند کی اجازت لے کر جاؤ، اگر کسی خوشی میں جانا ہے خاوند کی اجازت سے جانا، اگر کسی غمی میں جانا ہے خاوند کی اجازت سے جانا، کہیں کسی کے گھر جانا ہے خاوند کی اجازت سے جانا، کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، خاوند کی اجازت سے جانا۔ فرمایا گھر سے قدم بھی نکالنا ہے خاوند کی اجازت سے نکالنا، اگر خاوند کی اجازت کے بغیر نکلو گی اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے اگر میری امت کے اندر تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری امت کے اندر سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ مسائل بتائے کہ خاوند کو عورت کو چاہیے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، خاوند کو راضی رکھنا، خاوند کو خوش کرنا، خاوند کی اطاعت کرنا۔ اگر خاوند کو راضی کر کے جائے گی اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اگر خاوند کو ناراض کر کے جائے گی اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ بات تھی عورتوں کی، اب ذرا مردوں کے بارے میں بھی حکم سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمد یہ بتاتی ہے کہ اے مردو تمہیں بھی حکم یہ ہے عورتوں کو پاؤں کی جتی نہ سمجھنا، عورتوں کو معیوب نہ سمجھنا، عورتوں کو ذلت والی نہ سمجھنا، بلکہ عورتوں کی عزت کرنا، عورتوں سے اپنی بیویوں سے محبت کرنا، اپنی بیویوں سے پیار کرنا۔ ہائے افسوس آج پاکستان کی دھرتی میں ایسا معاشرہ بن چکا ہے، ایسا کلچر بن چکا ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرے اسے رن مرید کے تانے ملتے ہیں، اسے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر تو دیکھیے نا، سیدہ کائنات میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ میرے لیے بھی پانی بچانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے سے پانی بچاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عائشہ مجھے بتا جہاں سے تو نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں نے اس جگہ سے پانی پیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہونٹوں کو اسی جگہ پہ رکھتے ہیں، اسی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ امت کو سبق دے دیا بیوی سے پیار کرنا یہ معیوب نہیں ہے، بیوی سے پیار کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجمع کے اندر صحابہ کے مجمع میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت میری عائشہ سے ہے۔ آج کوئی کہتا ہے، کوئی اظہار کرتا ہے محبت کا، بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی معیوب سمجھتے ہیں۔ بھئی یہ عورت جو ہے یہ ہمارے گھر کے نوکرانی ہے، غلام ہے،
اس کا کام برتن دھونا، اس کا کام بچے پیدا کرنا، اس کا کام بچوں کو پالنا، اس کا کام جو ہے گھر کی صفائی کرنا، بس یہ ہے، اور کوئی نہیں اس کا حقوق۔ تیرا کام نہیں بنتا اس کا ہاتھ بٹانا، تیرا کام نہیں بنتا اس سے محبت سے پیش آنا، تیرا کام نہیں بنتا کبھی کبھی اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، تیرا حق نہیں بنتا کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانا، تیرا حق نہیں بنتا۔ یہ تیرے بھی حقوق ہیں، صرف عورتوں کے حقوق نہیں ہیں مردوں پر، مردوں کے بھی حقوق ہیں کہ عورتوں کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ بلکہ میں علماء کرام سے سن رہا تھا، فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی نمازیں، تہجد، ذکر، اذکار سب کچھ اس کا پورا ہے، لیکن اس کی بیوی آئے گی، اللہ یہ میرا خاوند تھا، نمازیں سب کچھ نیک تھا، دنیا کی نظروں میں نیک تھا، لیکن مجھے مارا کرتا تھا، میرے سے زیادتی کیا کرتا تھا، میرے پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ تیری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ ضائع، پہلے اس کا حساب دے جو اس پہ ظلم کر کے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن عورت کا وکیل بنوں گا، اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، یہ اپنے خاوند کی ماری ستائی ہوئی یہ عورت ہے، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو عورتوں پہ ظلم کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، عورتوں سے محبت کرنا یہ مردانگی۔ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والوں، اپنے آپ کو بڑا مرد سمجھنے والوں، اگر عورت کی نظر میں تمہاری عزت نہیں ہے، اگر تم اور گھر میں اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والے ہو، زیادتی کرنے والے ہو، پھر تم مرد کہنے کے قابل نہیں ہو۔ اور ایک عورت جو ہے گھر کے اندر ماں ہے، وہ کہتی ہے، یہ باپ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ پر کی ہے، ان کو کہتے ہیں میری بیٹی بڑی نرم و نازک پلی ہوئی ہے، یہ گھر کے کام نہیں کرے گی، اس پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، اس پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کرتا، میری بیٹی بھی ظلم۔ اور بھائی جو تیرے گھر میں تیری بہو بن کے آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اس پہ ظلم کیوں کرتا ہے، اس پہ زیادتی کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے، کسی کی بیٹی پیاری نہیں لگتی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ساس بہو کا جھگڑا اسی وجہ سے ہے کہ اپنی بیٹی پہ ظلم و زیادتی نہیں، جو کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے اس پہ زیادتی کرتے، اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو خدا را گھروں کو سکون والا بنائیں، پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں، ماں کے حقوق پورے کریں، بیٹی کے حقوق پورے کریں، بہن کے حقوق پورے کریں، اور بیوی کے حقوق بھی اسی طرح پورے کریں۔ یہ سارے گھر کی، آپ گھر سے باہر نکلتے صبح سارا کچھ گھر میں صفائیاں ہونے والی، بستر ایسے پڑے، صبح اٹھ کے چلے گئے، جب آپ شام کو گھر آتے ہیں گھر کی صفائی بھی ہوئی پڑی ہوتی ہے، کھانا بھی گرم تیار ہوتا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ تمہاری بیوی۔ تمہیں تھوڑا سا سر میں درد ہو، تم بستر سے نہیں اٹھتے کہ میرا درد ہے، اس کا جسم ٹوٹ رہے، وہ بیمار ہے، تب بھی تیری غلام بن کے تیرے کام کر رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تب بھی تیری خدمت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑے نازک معاملات ہیں۔ عورت کی عزت کریں، عورت کا احترام کریں، وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کا احترام، اس کا عزت کرنا یہ تمہارے ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمدی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر۔